تو دودھ جس کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے، قرآن میں اللہ نے جن پھلوں کی اور جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا، وہ صحت کے لیے بہت بہترین چیزیں، وہ بہترین چیزیں، تو اس میں دودھ کا اللہ کیسا تذکرہ کرتا ہے۔ اگر تازہ نہیں ہو تو پھر بوائل کرنا پڑے گا آپ کو، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایسا نہ ہو یہ گوالے سے دودھ دے رہے ہیں یہ کچا پینا شروع کر دیں، ان کو تو پتہ نہیں مینڈک نکال چھلنی سے کیا کیا نکالا جاتا ہے، لال بیگ اور مینڈک سب نکل کے ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ جب چھانا جاتا ہے نا تو کچرا تو ہلکی چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں اس میں یہ اس لیے چھانتے ہیں کہ تاکہ کچرا نکل جائے، یہ آپ کی حماقت ہے بھائی۔ میں حیران ہو رہا ہوں آپ کو، آپ مجھے بتاؤ یہ جو گوالے دودھ چھان کے دیتے ہیں کیا کچرا نکال کے؟ یہ مینڈک، لال بیگ، مکوڑے، گوبر، جو گائے کے پیشاب کی چھینٹیں جو گائے بھینس جب پیشاب کرتی ہے نا، اور اپنا بھی پسینہ ہوتا ہے ان کا اس میں گوالوں کا، کیونکہ اتنی بھینسوں کا دودھ نکال کے اپنا پسینہ وسینہ، تو اس کے لیے بوائل کیے بغیر پیا نا تو پھر مر گئے۔ وہ کیسے پیا جائے؟ تازہ، یہ پہلی بات ہے۔ نمبر 2، پتی ڈال دیتے ہیں دودھ کو، دودھ پتی بنا دیتے ہیں، دودھ کا کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم صبح 1 گلاس دودھ پیتے ہیں۔ پیتے کب ہیں؟ جب 2 پراٹھوں سے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے ان کا، جب 2 پراٹھے کھا کے پیٹ ان کا کیا ہو چکا ہے؟ بولو، بھر چکا ہے۔ تو اتنا پھوڑنے کے پہ دودھ کا اثر نہیں ہوتا، تھوڑا بہت فائدہ ہوگا وہ تو تباہی ہے۔ ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے، کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں 1 گلاس دودھ کا یا دودھ پیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوک لگتی تھی نا تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا، کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا ٹائٹ، تو معدہ آپ کا ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنتوں میں جاتا ہے تو معدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڈیوں میں پہنچاتا ہے، آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی، بال گرو کریں گے۔ تو دودھ بذات خود ایک خوراک ہے۔ رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ، رات کو پھر 1 گلاس دودھ پی کے سو جاؤ، یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر 1 گلاس دودھ پیو، اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ، ایسا ہضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی، بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں، آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے، ہڈیاں مضبوط ہونا۔ بہت ایسی چیز ہے، میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں، ڈاکٹر بھی، کہ اس سے بہتر اللہ نے غذا پیدا نہیں کی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 6 مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں، اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی۔ اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا؟ دودھ میں رکھ دیا۔ ہاں اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے، تو سارا دن دودھ نہیں ہے، لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے۔ اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی 99 سال عمر ہوئی، وہ 3-3 4-4 کلو دودھ پیتے تھے، لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی، آہستہ آہستہ عادت ڈالی، پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں، جاگنگ بھی کر رہے ہیں، جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے، محنت مزدوری، تو آہستہ آہستہ جب عادت پڑتی ہے تو 4-4 کلو 3-3 4-4 کلو بھی، وہ تھے بڑے لہیم شہیم، آپ نہیں 3 کلو کہیں پی لیں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے، جائے گا کہاں وہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے؟ جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بےتاب تھے، تو دودھ کا ایک پیالہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے، سب کو بھوک لگ رہی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاؤ، تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو 2 گھونٹ بھی نہیں آئیں گے، اور سب شدید بھوک کی حالت میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا، نبی کا معجزہ تھا، اس میں برکت ہوئی، وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا، سب نے سیر ہو کے پیا۔ پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو، یہ بالکل خالی پیٹ ہیں، جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے؟ دودھ۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو، فرماتے ہیں میں نے پیا، فرمایا اور پیو، بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قد شبعت، میں سیر ہو چکا ہوں، مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے؟ نہیں آ رہا میرا خیال ہے سمجھ میں۔ وہ پراٹھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے، یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر تو وہ تباہی ہے، گیس بنائے گا، پتہ نہیں جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اس کا نہ گوالا ذمہ دار ہے نہ بھینس ذمہ دار ہے۔ وہی لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تبھی صحابہ کرام کی صحتیں تھیں، ان کی تو اتنی خوراکیں نہیں تھی۔ آج پروٹین کے لیے کیا پھر ملٹی وٹامن کیپسول بھی لیے جا رہے ہیں، ٹیبلٹ بھی لی جا رہی ہیں، سیرپ بھی پیے جا رہے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں پیتے تھے، اتنے صحت مند، اتنی زبردست ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، اور ایسا ان کی جان ہوتی تھی۔ کیا ایک کھجور کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں اور جو، اور تو کچھ چوتھی چیز، کبھی انار کھا لیا، وہ بھی غریبوں کو میسر نہیں تھا، کبھی انگور کھا لیا، وہ بھی امیر لوگ نہیں کھاتے تھے۔ 3 چیزیں، کھجور، اناج میں جو، یہ جو جو کی روٹی ہے نا، یہ اناج میں یہ کھا رہے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کی جو کمی ہے نا، کارب کی، وہ کھجور سے اور کس سے ہو رہی ہے؟ جو سے ہو رہی ہے۔ باقی سارے پروٹین ان کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ دودھ سے مل رہے ہیں، اور تھوڑی بہت جو گندم میں اور کھجور میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔
मिनरल्स जो मिल रहे हैं उनको वो सारे खजूर से मिल रहे हैं, आयरन वायरन ये इस टाइप की जितनी चीज़ें हैं ना, तो बस ये 3 चीज़ें खा रहे हैं फिटफाट। लेकिन जब अच्छा, हमें सीरत में ये भी मिलता है सहाबा की, कभी उन्होंने दूध बतौर खाने के खाया है, दूध में कुछ मिलाया नहीं है, कुछ भी नहीं मिलाया, खाली दूध। हत्ता कि एक रिवायत में आता है कि नबी को दूध में शहद मिला के पेश किया गया, आपने मना कर दिया। मना करने की वजह ये थी कि मुझे दुनिया से रगबत नहीं है, ये तो बहुत ही खूबसूरत मशरूब हो गया ना, तो दुनिया से बेरगबती की वजह से कि 2 चीज़ें मिला के नहीं पीऊंगा मैं। जायज़ है दूध में शहद मिला के, फ़ायदेमंद भी है, लेकिन हमारे नबी ने बहरहाल एक रिवायत के मुताबिक नहीं पिया कि खाली दूध या सिर्फ शहद, दोनों का कम्बिनेशन नहीं। तो हम देखते हैं सहाबा की सीरत में भूख लग रही है तो मुकम्मल दूध से पेट भरा है बस, और कुछ बोलो नहीं। आज कोई ऐसा करता है? बोलते क्यों नहीं करता भाई, ये कैसे हो सकता है खाली दूध से पेट भर ले। दूसरा हमें ये भी मिलता है कि सहाबा कराम ने भूख के वक्त सिर्फ खजूर खाया पेट भर के। पेट भरने से मुराद वो वाला तोंद भरना नहीं जो हम लोग भर रहे होते, हमारे हिसाब से बहुत कम था, यानी जिसको वो समझते थे कि बहुत खा लिया। तो वो जो सैर होते थे खजूरों से, इसकी भी हदीस में मिसाल मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से शदीद परेशान हुए, घर से निकले, रास्ते में हज़रत अबू बकर मिले, वो भी भूख से शदीद परेशान और खाने को कुछ है नहीं। हज़रत उमर मिले, वो भी भूख से शदीद परेशान। ये तीनों सहाबा गए तो एक सहाबी के जब बाग था उसमें गए तो उन्होंने जब इनको देखा तो फरमाया कि इतना, उनका खजूरों का बागात थे उनके, फरमाया अल्लाह की कसम आज मुझसे बेहतर मेज़बान इस कायनात में कोई नहीं है और आपसे बेहतर मेहमान इस कायनात में, यानी कोई मेहमान किसी के घर आया हो ना तो कुछ मुअज़्ज़ज़ होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं, तो आज से पहले भी आज के बाद भी इतने मुअज़्ज़ज़ मेहमान किसी को अल्लाह ने नहीं दिए होंगे भाई, सैयदुल अंबिया और अबू बकर और उमर। और कहा कि अपने फख्र में कहा कि मुझसे बेहतर इस पूरी जमीन पे आज कोई मेजबान भी नहीं है जिसको इन जैसे लोगों की मेजबानी का मौका मिल रहा है। अब ये तीनों हजरात भूख से शदीद निढाल हो चुके थे, यानी आप अंदाजा लगाएं ना कितना सब्र किया होगा, इतनी शदीद भूख। तो उन साहबी ने क्या किया है, ये नहीं कि भाई हम होते भाई यहाँ से ये ले आओ, यहाँ से ये, कोई हमारे यहाँ भूखा मेहमान आ जाए आप उधर से 3 बर्गर उठा के ले आ, वो ऐसे वो चाँपों का ऑर्डर दिया हुआ मैंने, वो चाँपे हैं ना वहाँ से चाँपे ले आ, तू ऐसा कर नली निहारी लिया, मक्खन का तड़का जरूर लगवा देना उसमें, पूरा एटम बम बना के ना ठीक है। काम क्या है उनके, काम क्या थे, घोड़ों पे सवार जंग लड़ रहे हैं, दिन में भी रातों को पूरी पूरी रात तहज्जुद पढ़ रहे हैं, इतनी टफ उनकी जिंदगी, मेहनत मजदूरी, उनको तो बहुत कुछ चाहिए था ना। और हमारा काम क्या है, कुछ भी नहीं। एक साहब से मैंने पूछा आजकल क्या कह रहे हैं, कह रहे कमाल कर। मैंने कहा आजकल क्या कर रहे हैं, कह रहे कमाल कर रहा हूं। मैंने कहा कह रहे जो कुछ नहीं कर रहा वो क्या कर रहा है, कमाल कर रहा है वो जॉब कर रहा होगा ज्यादा से ज्यादा, वहां जाएगा थोड़ा सा कंप्यूटर में उंगलियों को ठिश पिश करके आ जाएगा वहां पे, और 2-4 इस तरह की हल्की फुल्की। और वर्क किसे कहते हैं, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग ये होती है कि आप अपनी गाड़ी में 1 घंटा सदर पहुंचे जाके आपने किया, अबे तूने हिला है नहीं, तू बैठा बैठा स्टीयरिंग, दिमाग तो तेरा थक रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी तो दिमाग खराब हो जाता है ड्राइविंग ज्यादा करने से। वैसे तो बैठा हुआ है ज्यादा ज्यादा, आजकल तो गाड़ियां भी ऑटोमेटिक आ गई हैं, पहले थोड़ा सा गेयर वेयर चेंज करने में मसल थोड़े से हिल जाते थे ना इधर उधर, वो भी नहीं हो रहे। तो सहाबा के काम बहुत ज्यादा, और खुराक क्या देखें, कभी दूध से पेट भर रहे हैं, ये हल्की खुराक बोलो नहीं है, ये तो दूध से पेट भर रहे थे ना, ये मामूली चीज नहीं है, ये दूध इनकी रगों को तंग तर कर रहा है, इनकी जो जिस चीज की बॉडी में कमी हुई है उस कमी को पूरा कर रहा है। ये फैट नहीं पैदा होने दे रहा, मलाई खाने से इंसान मोटा होता है, दूध पीने से मोटा नहीं होता, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं पैदा होने दे रहा। और कभी खजूर से पेट भर रहे हैं, तो जो मेजबान थे मुझे खुश हुए, तो इतनी शदीद भूख में तीनों हजरात, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने क्या किया, अपने दरख्तों से ताज़ा खजूरें तोड़कर तीनों मेहमानों के सामने रख दिया। अब हम शदीद भूख में किसी के घर जाएं और हमारे सामने खजूरों का बर्तन ला के रख दे, हम कहेंगे भाई तेरा दिमाग खराब हो गया कि रमजान में इफ्तारी करवा रहा है क्या तू हमको। मैं ये बता रहा हूं कि हमारी सेहतें बर्बाद क्यों हो रही हैं, जो असल खुराकें थी उसको हमने खुराक समझना छोड़ दिया है। वरना ये अब ऐसे बता रहे थे 2 खजूर नाश्ते में ना, आयरन की कमी के लिए हकीम बता रहे होते हैं 2 खजूर नाश्ते में, जैतून का 1 चम्मच सोते हुए, 11 बादाम सुबह, 3 बादाम असर के बाद। मैं एक गांव में गया, हम दौरा सर्व करने जाते थे ना चमन में, तो वहाँ गांव था, पुराना वाकया है। तो मैं देखता था कि वो लोग, उनके यहाँ खुश्क मेवा बहुत होता है, तो वो अखरोट की प्लेट रखी होती थी, बादाम की प्लेट रखी होती थी, पूरी पूरी प्लेट खा जाते थे बैठे बैठे। और ये जो बादाम होते हैं ना, पूरी पूरी प्लेट खा जाते थे। मैं कहता था हमें तो बताया गया 11 बादाम छील के ये क्या हो रहा है लेकिन उनकी सेहतें कैसी होती थी, जबरदस्त। वजह उसकी है कि भाई वही खा ली, बस यही खा लिया, आज बादाम ही खा लिया, बस बहुत हो गया। और फिर मेहनत बहुत करते थे।
تو ہمارے یہاں وہ 11 بادام بھی کم وقت جو کھائے گا نا، 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد 11 بادام کھائے گا، وہ 11 پراٹھوں میں غائب ہو جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار ہم نے جانا کہاں ہے، سارے کھانچے تو بھر گئے ہیں، ہم کدھر جا کے فٹ ہوں وہ سوچتے ہی رہتے ہیں اندر جا کے یار وٹامن ای کی کمی کے لیے اس نے بادام کھایا ہے، تو یہ کھپے کہاں جا کے ہم فٹ کہاں جا کے ہوں، ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ جا کے. پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا دودھ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نے جو کہا نا دودھ بہت ضروری ہے، وہ 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد نہیں کہا اس نے، سمجھ رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائیں اور سیر ہوئے اور پانی پیا، اور کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جس قیامت قائم ہوگی تو ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں، یا تو یہ آیت پڑھی یا آپ نے خود فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو آپ دودھ اگر چاہتے ہو نا فائدہ اٹھاؤ تو تازہ دودھ پیو، لیکن اس ٹینشن میں لوگ پڑتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے بھینس پالنی پڑتی ہے یا بکری پالنی پڑتی ہے یا اونٹنی پالنی پڑتی ہے یا گائے پالنی پڑتی ہے. تو پال لو، کیا جا رہا ہے بھائی، صحت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اتنا پیسہ تم نے بحریہ ٹاؤن میں لگا دیا پلاٹ لینے کے چکر میں. یار ایک چھوٹا سا کچا پلاٹ لیتے، ایک بندے کو اجرت پہ بھینس دے کے رکھتے کہ یار یہ ہمارے گھر کا تازہ دودھ بھینس سے آئے گا، جو بچے گا وہ بیچ دیں گے اور تیری اجرت بھی یہیں سے نکلے گی، جو بکے گا اسی سے تیری تنخواہ، یہ گوبر شوبر تو نے صاف کرنا ہے. تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ لیکن اصل بات یہ کہ صحت کی فکر نہیں ہے، دل اٹکا ہوا ہے اس سریے میں جو آپ کے مکان میں ڈالا جائے گا. جو ہڈیوں میں سریا ڈالنا، جو دودھ جو ہے نا آپ کی ہڈیوں میں سریا پیدا کرتا ہے، وہ بالکل غافل ہو گئے ہیں اس سے. وہ سمجھ رہے ہیں ہم جیسے ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. وہ جب بحریہ ٹاؤن میں آپ کا گھر تیار ہوگا نا، آپ کی ہڈیوں میں ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس وقت. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہہ رہے یار پتا اچھا بھلا تھا، میں پتہ نہیں اب سردے سے اٹھتا ہوں تو 2-3 ٹک کی آوازیں آتی ہیں. کہہ رہے پہلے تو میں ان کا یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے، پہلے میں سمجھا دائیں بائیں سے کہیں سے آ رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ اپنے گھٹنے سے آ رہی ہیں یہ. تو میں نے کہا بس اب ایک گھٹنے سے آئی ہیں، اب اس کو صحیح کرنے میں لگو گے تو تھوڑے دنوں میں دوسرے گھٹنے سے بھی ٹک کی آواز آنا شروع، اور پھر کمر سے بھی ٹکا ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر میں نے کہا چیئر لا کے بیٹھ جاؤ گے تھوڑے دنوں میں یہاں پہ. تو وہی ہے، صحتوں کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑی ہوئی ہے، پھوڑتے جا رہے ہیں.